السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیصل۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ رکیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ وہ مرتبہ رب نے ہے تجھ کو دیا، وہ مرتبہ رب نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ مرتبہ رب نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش برین، تیرا محرم راز ہے روح امین، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کس پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و
کہ آیا روح ارض و سما بن کے آیا بہ کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب رسول ہونا اللہ کا رسول ہونا نبی ہونا بڑے شرف والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جداگانہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں قرآن مقدس اٹھائیے تیسرا سپارہ ہے ابتدائی آیت مبارکہ ہے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد تلک الرسل یہ اللہ کے رسول ہیں فضلنا ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے کس طرح بعدهم على بعد بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے ہم نے رتبے اور مقام کے اعتبار سے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت بخشی ہے اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تفصیل بیان فرماتا ہے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ منهم من کلم اللہ ان نبیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے اور وہ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے کلیم اللہ ہے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا منہم من کلم اللہ ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا ہے اور فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اور کوئی ایسا ہے جو ان سب میں درجوں بلند ہو گیا کوئی ایسا ہے جو ان میں سب سے بلند ہو گیا اور وہ کون ہے میرے امام نے ونڈ کر دی میرے امام نے کھول کے رکھ دیا اور بچے بچے کی زبان پر جاری ہو گیا اور میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ نے سارے نبیوں کو شرف بخشا اللہ نے سارے نبیوں کو مقام دیا کسی کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں روح اللہ فرمایا سارے نبیوں کے مقام سارے نبیوں کے درجے سارے نبیوں کی شان بہت بلند ہے لیکن حبیب خدا ہونا حبیب خدا ہونا یہ کسی اور کا شرف نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کا شرف ہے یہ آپ کے اور میرے کریم آقا کا شرف ہے اور اگر کلیم میں اور حبیب میں فرق دیکھنا ہو تو معراج کی رات دیکھو اگر حبیب میں اور کلیم میں فرق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو کلیم کہتا ہے رب ارنی رب ارنی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور
بہت بلند ہے، میں نے تجھ سے کلام کیا ہے، میں نے تجھے کوہ طور پر بلا کر 40 راتوں کا وعدہ کیا ہے، لیکن اے کلیم پیارے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں کلیم کی بات تھی، ادھر جب بات آتی ہے حبیب کی، ادھر جب بات آتی ہے حبیب کی، فرمایا اے جبریل اکیلا نہیں جانا، 70,000 فرشتے لے جا، اکیلا نہیں جانا، 70,000 فرشتے لے جا، جنت سے براق بھی لے جانا، اور جا کر کہنا کیا ہے، ہائے ہائے یہ سب جا کے کہنا کیا ہے، جا کر کہنا ہے آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ ادھر کلیم کہہ رہا ہے اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے تو دیکھ نہیں سکتا، حبیب نے تو کہا ہی نہیں میں نے دیکھنا ہے، حبیب نے تو کہا ہی نہیں میں نے دیکھنا ہے، رب نے فرمایا میرا حبیب آرام کر رہا ہے، ہانی کے گھر میں آرام فرما رہا ہے، اے جبریل جا 70,000 فرشتوں کی بارات بھی لے جانا، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر میرے محبوب سے جا کر کہنا آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو جناب محترم سارے نبی اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، ہمارا نبی اللہ کا حبیب بن کے آیا ہے۔ سب رسول خدا
آیات بینات کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، قبل اس کے کہ اس پر گفتگو کی جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اسے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ آج مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں پر جمع ہو کر یہ ذکر کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کس بات پر؟ جس بات پر حضرات صحابہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرما دیا۔ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرما دیا، اور یہ صحابہ کا عمل اللہ کو کتنا پسند آیا۔ مسلم شریف کی حدیث کو میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور راوی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ اور بولے یاد کون؟ راوی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی صحابی ہیں۔ جب وحی آتی لکھنے والے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی، اور مسلم شریف کے اندر حدیث مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنے حجرے کے اندر تھا، جبریل آئے، جبریل آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ پیارے آقا، آپ کے غلام جو مسجد میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں نا، اللہ فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے، فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ حضور تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ مجھے بھی تو پتا لگے، حضور جانتے ہیں، لیکن امت تک پیغام پہنچانا تھا، امت کو بتانا تھا کہ حضرات صحابہ کر کیا رہے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ حضرات صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم دو باتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام سے سرفراز کر دیا، اسلام سے سرفراز کر دیا۔ پچھلی جتنی قومیں بھی آئی مسلمان تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کا دین دین اسلام تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ فرمایا اللہ نے اسلام سے سرفراز کیا، اور وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ آپ کا دامن رحمت عطا فرما دیا، آپ ہمیں مل گئے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ حضرات صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ آج ہم بھی یہی کہنے کے لیے، یہی بات عرض کرنے کے لیے اپنے رب سے جمع ہوئے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا فضل رب العلا، اور کیا
ہوئے ہیں، یہ محفل میلاد سجائی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے تشریف لانے پر اور اللہ نے ہمیں جو حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن مقدس کی جو آیات بینات میں نے تلاوت کی، سورۃ الضحیٰ کی چند آیات بینات تلاوت فرمائی اور سورہ الم نشرح کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب وَالضُّحَىٰ مجھے چاشت کی قسم، کس کی قسم؟ چاشت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ کتنی قسمیں ارشاد فرمائیں؟ دو، ایک چاشت کی قسم، دوسری رات کی قسم۔ اب یہ چاشت کی قسم اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی، رات کی قسم اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی، اور چاشت سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ کیونکہ چاشت کا وقت تو روزانہ آتا ہے اور رات بھی روزانہ آتی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام جس رات میں تشریف لائے وہ رات روزانہ نہیں آتی، اور جس رات میں محبوب کو معراج پر بلایا وہ رات بھی ایک بار آئی۔ کیوں جی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس چاشت کے وقت، اور چاشت مانے دن سے مراد آپ کو پتا ہے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں؟ سورج واضح ہو جاتا ہے، آنکھ بھر کے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، آنکھ بھر کے اس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، اور سارے کے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح جس رات حضور تشریف لائے اس کی صبح ہو جب سورج نکلا سارے کفر کے اندھیرے دور ہو گئے اور اسلام کی روشنیاں پھیل گئیں۔ سمیت دعا سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن حضور تشریف لائے، یہ بات ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور فرمایا رات سے مراد وہ رات ہے کہ جب حضور دھولا بن کے معراج پر تشریف لائے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے دو قسمیں ارشاد فرمائی، فرمایا اے محبوب مجھے تیرے آنے کی بھی قسم ہے، تیرے جانے کی بھی قسم ہے، کہ جب تو دھولا بن کے معراج پر جا رہا تھا وہ رات بھی مجھے بہت پیاری ہے، اور جس صبح وہ ازلی عبادتوں کا اور ہمیشہ کا نور چمکا، فرمایا وہ دن بھی مجھے بہت پیارا ہے، وہ دن وہ گھڑیاں بھی مجھے بہت پیاری ہیں، اس لیے اے محبوب مجھے تیرے آنے کی بھی قسم ہے، تیرے جانے کی بھی قسم ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ کو آپ کے رب نے ناپسند بھی نہیں جانا، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے، ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جب سے کائنات بنی ہے زوال کی طرف جا رہی ہے، زوال کی طرف جا رہی ہے، محبتیں کم ہو رہی ہیں، اخلاص ختم ہو رہا ہے، عبادات نام کی رہ گئی ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن بلندی کی طرف جا رہی ہے، ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روز بروز بلندیوں کی طرف جا رہی ہے۔ میرے امام نے تو فرما دیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ،
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایک ذکر ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اور میرے کریم آقا کا ذکر ہے۔ یہ روشنیاں پہلے اس قدر کہاں تھیں، یہ چراغاں اس قدر کہاں تھا، وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ جب ہم چراغ جلایا کرتے تھے، وہ دن بھی مجھے یاد ہیں جب اپنے مکان کے بنیرے پر ہم موم بتیاں لگایا کرتے تھے، ہاں جی، وہ دن مجھے یاد ہیں۔ چراغاں ہوتا تھا، لیکن دور نے تبدیلی لائی اور پہلے مرچیں آئیں، وہ مرچوں والا دور بھی آیا، اس کے بعد اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ لائٹنگ ہی لائٹنگ، ہاں جی، جلمل کرتی ہوئی لائٹنگ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہی بات کی تفصیل ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے، اور دن بہ دن وہ ذکر بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، اور کسی کے گھٹانے سے وہ ذکر گھٹ سکتا نہیں، کسی کے کم کرنے سے وہ کم ہو سکتا نہیں۔ قبلہ حاجی صاحب ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے میری، کہ حضرت صاحب آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے فتنے۔ ہر آدمی اپنی بات کو سمجھتا ہے کہ میری بات ہی حرف آخر ہے، باقی سب کی بات غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ کیوں جی؟ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ یہ ہر آدمی کا شاید ایک وتیرہ بن گیا ہے، عادت بن گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسانی عقل بالکل درست سمت پر آپ کو لے جائے ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن حضرات ذی وقار ہمیں رہنمائی کے لیے اللہ کا قرآن، اللہ کے محبوب کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر قرآن مقدس کی آیات بینات کو تلاوت کیا جائے اور اس ٹاپک پر قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ ایک آیہ مبارکہ بات آپ کے سامنے بیان کر کے موضوع کو آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا ہے جب اپنا پیارا حبیب انہیں عطا فرما دیا۔ جب کسی پر کوئی احسان کرے تو احسان فراموش ہو جانا چاہیے یا احسان کو یاد رکھنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے نا، اس احسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بندہ نسلی ہو تو احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ احسان کو یاد رکھتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں فرمایا ہے، ان لوگوں میں رکھا ہے جو احسان فراموش نہیں ہیں بلکہ احسان کو یاد رکھنے والے ہیں، احسان کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر کیا ہے، اور یہ عظیم لوگوں کا عظیم کام ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی کرنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے ہی نہیں، یہ عظیم لوگوں کا عظیم کام ہے۔ اور اس بات پر گواہی وہ نجار کی بچیاں دے رہے ہیں، قبیلہ بنو نجار کی وہ بچیاں اس بات پر گواہی دے رہی ہیں، کہیں وہ ننھی بچیاں ہیں تخت بجاتی ہیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی ہیں، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ کون ہے؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ کون سے گھرانے کی؟ عالی گھرانے کی۔ بتا رہی ہیں کہ حضور کی آمد پر، حضور کے آنے پر خوشی جو لوگ کرتے ہیں وہ عالی خاندان ہوا کرتے ہیں، ہاں وہ عالی ظرف لوگ ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے
آمد کی خوشی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے۔ آپ کا ذکر کسی کے کم کرنے سے کم ہو سکتا نہیں، کسی کے گھٹانے سے گھٹ سکتا نہیں۔ میرے امام نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، کون؟ اللہ تعالی، اللہ تعالی جو خود بلند ہے، جو خود بلند ہے، اور اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا، اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں خود جہاں جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلا کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو الحسن رفاعی، آپ عالم ارواح کے اندر یعنی روحانی طور پر پرواز کر رہے ہیں۔ ایک عرش آیا عبور کر گئے، دوسرا عرش آیا عبور کر گئے، تیسرا عرش آیا عبور کر گئے، چوتھا عرش آیا عبور کر گئے، یہاں تک کہ 1,00,000 عرش عبور کر گئے۔ اس قدر روحانی پرواز۔ جب اتنی پرواز ہو گئی تو آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہا ہے، اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے، کہنے لگے معراج کی رات جس عرش پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے ان قدموں کے نشان دیکھنے آیا۔ معراج کی رات جس عرش پر محبوب کے قدم لگے تھے ان قدموں کے نشان دیکھنے آیا ہوں۔ آواز آئی ارجع، ارجع، اے ابو الحسن رفاعی واپس لوٹ جا، لا وصول لگا، اگر 1 کروڑ سال تک بھی پرواز کرتا رہے، قبلہ کتنی؟ 1 کروڑ سال تک بھی پرواز کرتا رہے، تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس عرش پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے، جس عرش پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ جہاں حضور کے قدم لگے ہیں وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، حضور کی سر کی بلندی کا کیا کہنا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھو، جب فتح مکہ ہوئی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو توڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ میں بات موجود ہے، فرمایا اے علی
تم بھارے نبوت کو نہیں اٹھا سکتے، تم بھارے نبوت کو نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک رات میں نے دیکھا کس نے بارے نبوت کو اٹھایا، کس نے بارے نبوت کو اٹھایا؟ ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے، اور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فخر تاجدار صداقت بارے نبوت کو اٹھا رہے ہیں۔ ہاں یہ شرف ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اور لوگوں کو بتایا میرے سارے صحابہ کی شان بلند ہے، سارے صحابہ کی شان بلند ہے، لیکن اے لوگوں یاد رکھنا ایک پلڑے کے اندر سب کا ایمان رکھ دینا، ایک پلڑے کے اندر سب دنیا کا، ہاں حدیث مبارکہ ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دینا۔ سب سے مراد صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، سب سے مراد صحابہ ہے، سارے صحابہ کا ایمان یقین ایک پلڑے میں رکھ دینا، میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دینا، فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دینا، فرمایا میرے ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا، میرے ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایسے ہی نہیں ہم کہتے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، وہ تاجدار صداقت کا مرتبہ ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے انہیں عطا فرمایا ہے۔ کہ سب کا ایمان ایک پلڑے میں ہے، اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہے، اور ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہے، ایمان کا پلڑا بھاری ہے۔ اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے جب بات آ گئی تو ضمن میں بات کر دی ہے۔ حضرات ذمہ اسی ضمن میں ایک اور بات کر دیتا ہوں۔ آج لوگ نبی علیہ السلام کے علم کا مقابلہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو وجہ اختلاف بنا لیتے ہیں کہ حضور غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، حضور بشر تھے یا نور تھے، نبی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ یہاں تک قبلہ وجہ کہوں گا، یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی پختگی کی بات ہے، یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، یہاں تک لکھ دیا کہ امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ لکھا لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اور میں نے کہا تم نے احادیث کا مطالعہ ہی نہیں کیا، پھر تو نے احادیث پڑھی نہیں۔ خدا کی قسم حدیث دکھانے کا ضامن ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، میں سب کے اعمال، سب کی نیکیاں، سب کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو، سب کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو۔ کتنی لوگوں کی تہجدیں ہیں، کتنی لوگوں کی نمازیں ہیں، کتنے لوگوں کے صدقات ہیں، کتنے لوگوں کی خیرات ہیں، کتنے لوگوں کے حج ہیں، تو میں سب کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دینا۔ اور نبی علیہ السلام کی فجر کی 2 سنتیں، حضور کی فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھ دینا۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی سنتوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ قبلہ بات عمل کی نہیں ہوتی، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا احد پہاڑ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ حاجی صاحب آپ تو رہ کے آئے ہیں نا، احد پہاڑ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں جو سامنے نظر آتا ہے احد پہاڑ کی کتنی لمبی ایک لمبی لائن ہے، اور کہاں تک میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا ایک آدمی خیرات کر رہا ہے، کتنا سونا؟ احد پہاڑ 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو
مبین بھائی احد پہاڑ جتنا سونا کوئی اس کی اماؤنٹ بنا سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. دنیا کا کوئی بھی کیلکولیٹر میں کہتا ہوں ایرر دے گا, کہے گا نہیں اس کا حساب ہے ہی نہیں. وہ بھائی پہلے تسی احد پہاڑ کو تولو گے تے سونے کا بھاگ کٹو گے. پہلے تو احد پہاڑ کو تول نہیں سکتے, اور اگر تول لو تو پہاڑ پتھر تو کلو اور منوں اور ٹنوں میں تولا جاتا ہے, سونا تو تولے اور ماشوں میں تولا جاتا ہے. تولے ماشے, ہاں جی, وہ کہاں تک حساب پہنچ جائے گا. فرمایا ایک آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرتا ہے, فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے. وہ بات عمل کی نہیں ہے, تو نے سمجھا ہی نہیں, تو معیار کو جانا ہی نہیں. جس کی نسبت مصطفیٰ سے جتنی مضبوط ہو گئی, جس کا رشتہ مصطفیٰ سے جتنا, اور مصطفیٰ نے جتنا جس کو نواز دیا, ہاں مصطفیٰ نے جس پر جتنا کرم کر دیا, اس کا چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے. اس کی چھوٹی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے. فرمایا ایک پلڑے میں سب کے اعمال رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی 2 سنتیں رکھی جائیں. فرمایا نبی علیہ السلام کی سنتوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو کون ہے جو اعمال کرتے کرتے نبی سے آگے بڑھ جائے؟ ہاں جی, نکرے کفر نباشت, یہ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ جنہیں بس اپنی عبادتوں پر مان ہے. خدا کی قسم ہمیں اپنی عبادتوں پر کوئی مان نہیں. صحابی رسول جب عرض کرتے ہیں مدسا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, توجہ ہے آپ کی, سبحان اللہ, سمجھ آ رہی ہے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا اے قیامت کا سوال کرنے والے, تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ انہوں نے کیا عرض کیا, کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ حج بھی بہت کیے ہیں, روزے بھی بڑے رکھے ہیں, الحمدللہ بڑی باتیں کی ہیں. کہا یا رسول اللہ نہ زیادہ روزے ہیں, نہ زیادہ عبادتیں ہیں, نہ دیگر اعمال خیر ہیں, بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کون سا عمل ہے؟ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ رات جاگا آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی ایم پی ایم این اے کے لیے, کسی دنیا دار کے لیے؟ آپ جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں مدرسے کے اندر آ کر بیٹھی ہیں, دن بھر کام کیا اور آج محفل میلاد کے اندر آ کر بیٹھی ہیں, کس کے لیے؟ یہ کہنے کے لیے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اور رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ارے ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند, ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند. اور رب اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے, شاعر نے کمال کر دیا, کہتا کل کہتے, کل کل, قرآن میں بار بار اللہ نے کہا کل 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 کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. وہ تو اپنی بات بھی اپنے محبوب کے منہ سے سننا چاہتا ہے, وہ تو اپنی بات بھی اپنے محبوب کے منہ سے سننا چاہتا ہے. جناب محترم, اس نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے محبوب آپ کی ہر آنے والی سال گزری ہوئی سال سے بہتر ہے.